تو میں آپ کو دوستوں بکر ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکر ٹی وی۔ جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ تو نہیں ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو یہ اس طرح سے ہونے والی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ چینل بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کہ بنا لو تو بھائی ضرور بناؤں گا، لیکن ابھی تک کسی نے کمنٹ میں کہا نہیں ہے، تو اگر کوئی کہے گا تو ضرور بناؤں گا۔ ایکسپیریمنٹ بہت زبردست ہونے والے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے پاکستانی ایکسپیریمنٹ مین کو ایکسپیریمنٹ جو کرتے ہیں لوگ ان کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ مسٹر انڈین ہیکر اس طرح کے بڑے بڑے یوٹیوبر جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں ان کو کریں۔ تو پاکستان لوگ ہیں، پاکستانی چیز کو سپورٹ کریں۔ تو میں خود مسٹر انڈین ہیکر کی دیکھتا ہوں ویڈیوز، لیکن وہ تھوڑی بیس پہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن میرے وہ چیز پسند نہیں آتی جو پاکستانی کام کر سکتا ہے، اس نتیجے میں کہ ہمیں اور زیادہ پاکستانی لوگوں کا اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کہ اگر ہم لوگ پاکستان کو پروموٹ کریں گے تو اسی طرح سے آگے آگے گا۔ اور آج 14 اگست 2020 ہے، 14 اگست 2020 کا سال ہے، 14 اگست ڈیٹ ہے، 14 اگست ہے آج کے دن۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو ایجاد کیا، پاکستان کو آزاد کروایا تھا۔ اور جب دیکھیں کہ انڈیا والے 15 اگست کو مناتے ہیں اپنا یوم آزادی، یہ اس طرح سے مناتے ہیں کیونکہ 14 اگست کو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو آزاد کروا دیا تو انڈیا آٹومیٹکلی 15 اگست کو آزاد ہو گیا، 14 اگست کو آزاد ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہم 15 اگست کو اپنی یوم آزادی منائیں گے۔ تو میں مانتا ہوں گاندھی صاحب تھے، ان کے بہت اچھے لوگ ہوں گے، میں کیونکہ اس وقت تو نہیں تھا، اب تو 18 سال کا ہوں بھائی میں، تو وہ بات کر لیتے ہیں ان کے بارے میں، وہ اچھے لوگ ہوں گے، لیکن میں کسی کو برا نہیں کہنے والا، نہ کسی کو برا کہتا ہوں، کیونکہ لوگ، میں ٹک ٹاک پہ چلاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے بھائی جان عمران خان صاحب لے ڈوبے، یہ کر ڈوبے، وہ کر ڈوبے۔ تو بھائی جان ان میں آپ لوگوں کی غلطی ہے، میرے والدین نے بھی، میرے گھر والوں نے، تایا تائی، چاچو سارے لوگوں نے، دادا ابو دادی سارے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے، تو لیکن اب وہ لوگ ان سے نہیں خوش، تو اس کے بعد کیا کریں بھائی؟ ایک پڑھا لکھا معاشرے اسی کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو، انڈیا والوں نے بھی اپنے ٹک ٹاک پہ، یہ بھی لائکی پہ، یہ الگ چیزوں پہ یہ بتایا تھا کہ سنگھ صاحب جو تھے، انہوں نے کہا، میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی دو چیز جو ہیں ان میں ہم پاکستان کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ انہوں نے اپنی ایکسپلین کیا، وہ کون سی باتیں تھیں؟ وہ یہ باتیں تھیں کہ اگر پاکستان کے پاس، ایک تو پاکستان کی آرمی بہت زبردست ہے، دوسری بات یہ انہوں نے بہت گریٹ لیڈر کو سلیکٹ کیا ہے ان لوگوں نے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ میں نہیں اس بات پہ جاؤں گا، ڈیپ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، بی آنیسٹ، تو آپ پاکستان کو اپریشیٹ کریں، وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے وہ پڑھا ہے، تو یار اس کو بھی تھوڑا شعور ہوگا، پہلی بار آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال کے باہر کر دیں، کہیں کہ نہیں بھائی آپ نہیں چل سکتے، یہ نہیں وہ نہیں، اس کو وہ ایک اچھا لیڈر ہے، وہ کبھی بھی میں آپ کو کرپشن نہیں کرے گا۔ میں نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا بالکل الٹا مطلب لینا کہ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے کرپشن کی ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، مجھے ان کا نہیں معلوم، کیا پتہ انہوں نے کی ہے، کیا پتہ نہیں کی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں اس نے کرپشن کی، وہ ایسے کرا، وہ ایسے کیا، تو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کو اور جشن آزادی منائیں، جیسے مرضی منائیں۔ اور ایک چیز ہے، اس چیز پہ ضرور غور کریں، کیا محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دیں، یہ کریں وہ کریں۔ اس پہ یہ ہے کہ جو آج تک نوجوان لوگ ہیں کہ ہم لوگ کی جنریشن کے اس طرح سے کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل سلسلہ اتار دیتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، بھائی نہیں کرنا، یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا بھائی جان؟ اس سے ایک تو آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ نقصان ہے، دوسرا آپ کی جان کو خطرہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ آس پاس شور ہوتا ہے، سلنسر صاف جا رہا ہے، ایک 70 بائک ہے تو سی ڈی 70 ہے، اس کا سلنسر اتار دے، وہ کس طرح سے آواز دیتی ہے، پھٹ دیتی ہے آواز، تو یہ اس سے شور پیدا ہوتا ہے، شور پیدا نہیں کرنا، شور کی آلودگی بالکل بھی پیدا نہیں کرنی۔ تو یہ آپ اپنے آپ پر مؤثر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ 14 اگست پہ ناچتے گاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ گاتے ناچتے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس بات پر بھی سوچ لیں اور تھوڑی دیر اس کے اوپر بھی دھیان دیں، کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہے، تو یہ کسی اور نے آزاد نہیں کروانا، آ گئی یہ ہم لوگ ہیں، یوتھی ہیں، جو سارے لوگ کرتے ہیں، یہ جو بڑا چھوٹا جو بھی ہے، وہ بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم جہاد کر سکتے ہیں بھائی جان، کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمان جہاد کر سکتا ہے، لیکن یہ اپنی لیڈر کی بنا پر، اگر ہم عمران خان صاحب کہے
پوری قوم کو آگے کرے کہ آپ لوگوں نے جہاد کرنا ہے، تو ہم ان کی لیڈری میں کر سکتے ہیں، ہم ویسے نہیں کر سکتے، ویسے ہمارا جہاد جو ہے نامنظور ہے۔ یہ آپ غور سے دیکھیں کہ جب مسلمان قافلہ جاتا تھا، کوئی بھی چیز جاتی تھی، قافلہ وغیرہ جاتا تو وہ لوگ اپنا ایک لیڈر منتخب کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک تو یہ بھی بیان یہاں پر ایک مجھے سننے میں یہ بھی بیان آیا ہے کہ اگر آپ لوگ 2 لوگ سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک اپنے آپ کو لیڈر بنائے، 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک امامت کروائے، تو وہ امامت اس طرح سے اگر 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ امامت ایک بندہ کیسے کروا سکتا ہے کہ رائٹ ہینڈ پر جو ہے وہ نمازی کھڑا ہوگا اور بائیں سائڈ پہ امامت کرانے والا کھڑا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ ایک بندہ یا 2 بندے اور آ جاتے ہیں تو وہ امام جو امامت کروا رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی آگے چل کے چلا جاتا ہے، اگر اس نے ایسے ہاتھ باندھے تو ایسے ہی آگے چل کے چلا جائے گا، اس کو اپنی نماز ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنی امامت ضرور کرنے کی نہیں ہے۔ لیکن میں اتنا دین کے بارے میں نہیں ڈیپلی جاؤں گا، تو ماشاء اللہ سے میں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ویسے پڑھا ہوا ہے، تھوڑا بہت ریڈ بھی کر لیتا ہوں روزانہ، لیکن جو علماء کرام سے مقابلہ نہیں ہم کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس بنا پہ کر سکتے ہیں، لیکن اور اس بات اسلام کے میں یہ بھی ہے کہ کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ وہ صرف فوقیت ہے تو تقوی کی بنا پر، جو زیادہ پرہیزگار ہے زیادہ ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادگی سے بسر کی، حضور اکرم اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عبادت کرتے تھے روزانہ، وہ کئی راتیں وہ گزار دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تو وہ افضل ہے ہم سے، انہوں نے اتنی عبادت کی حضور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، نبوت کی، تو یہ بھی جانتا ہوں، اور یتیم بچوں کا حق نہ کھائیں، مین تھنگ، یتیم بچوں کا حق نہ کھائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ اور آپ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، تو اور زیادہ ہم ڈیپلی میں نہیں جانا چاہتے، تو اگر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ انڈیپینڈنس ڈے پہ ہم نے گن ویلنگ وغیرہ کچھ نہیں کرنی، کیونکہ یہ جان کے لیے خطرہ ہے، آس پاس میں شور ہوتا ہے، تو کئی سارے مسئلے ہیں جو کہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ مسئلے کریٹ نہیں کرنے۔ اور ایک بندہ پی ایچ ڈی کر کے، ایسے بی ایس سی کر کے، اپنا ایم اے کر کے، ایم فل کر کے، ڈبل ایم اے کر کے وہ اٹھ کر ویلنگ کر رہا ہے، تو کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، یہ نہیں صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور پاکستان کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ انڈیا یو ایس اے اس طرح سے چیزوں کریں۔ ہاں میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک آدمی نے وہ بنایا تھا ادھر، جہاز بنا لیا، رن وے پہ اتار دیا اس نے، تو اس کو پکڑ کے پولیس لے گئی، اس کو بین کر دیا، تو یہ کیوں یار، قرضہ لیا تو لیا ہے، کیا بات ہے، اس کے حق میں عوام کو کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ قادیانی کو، اور وہ فیصل جو ہے، فیصل ان کا نام ہے شاید، وہ جو ہیں جنہوں نے ان کے خلاف دفاع کیا، قادیانی کو، جس نے توبہ نعوذ باللہ نبوت کی بشارت دی تھی، انہوں نے اس کو گولی مار دی، اچھی بات ہے، اچھا کام کیا، لیکن ہماری حکومت نے کیا کیا، اس کو پکڑ کر لے گئے، اس کو کیا ابھی مجھے علم نہیں، میں کل نیوز نہیں دیکھ سکا کیونکہ ڈش خراب تھی، ہماری یوجنا کیبل آ نہیں تھی رہی، وہ خراب تھی، جس کی وجہ سے میں کل نہیں دیکھ پایا، لیکن پھر بھی اس کو پتہ نہیں چھوڑ دیا ہے کہ اس کو رکھا ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، ابھی مجھے سارا نہیں پتہ۔ اور پب جی ان بین ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب بنا وی پی این کے کھلے، وی پی این کے تھوڑے بہت نقصان ہیں اور تھوڑے بہت اس کے فائدے بھی ہیں۔ اگر آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہے تو وی پی این لگائیں، کینیڈا کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، انڈیا کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، انڈیا کا ووڈا فون والا جو ہے سرور ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ دے رہا ہے، اور ایک اور اس کا سپیڈ والا ہے، اس کا نہیں مجھے ملا، اور کینیڈا کا میں نے ایک دیکھا تھا، وہ ویسٹرن اس طرح کا نام تھا، تو وہ بھی بہت زبردست ہے، اس کی سپیڈ ہے 1.5 MB 2 MB 4 MB 5 MB تک بھی چلی جاتی ہے سپیڈ، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اتنی سپیڈ تو عام طور پر ہونی چاہیے، پی ٹی سے اگر آپ لگوایا تو پھر تو جو مرضی کرے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وی پی این کے ساتھ کنیکٹ کر اپنا سرور چینج کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پب جی رن ہو رہی ہے، تو اب نہیں کرنی ہے آپ نے پب جی۔ اس کے وی پی این کے نقصانات یہ ہیں کہ آپ کی آئی ڈی کو ہیک کر سکتا ہے آسانی سے، کیونکہ آپ اس کے سرور کے ساتھ کنیکٹ ہیں، تو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، کوئی چیز بھی اپنا جو ہے وہ ہیک نہیں کروانا چاہیے، اگر نہیں کروانا چاہتے
تو کیوں کروائیں, ٹھیک ہے نا. جو زبردست بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ نہیں کرنا. اگر آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے تو پاکستانی چینلز, پاکستانی اپریشیٹ کرنا ہے پاکستانی ٹیلنٹ کو, انڈیا کے چینل کا اپریشیٹ مت کیجیے. اور وہ میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بتا رہا تھا کہ انڈیا نے ساڈے نہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی, جنگ ہو جائے تو کترینہ میری ہے. تو چلو وہ جس طرح سے مرضی وہ کریں, وہ ان کی بات ہے. تو چلیے جی, آج کی ویڈیو تھی اتنی. اگر آپ کو بہت زیادہ مزہ, دعا میں یاد رکھا, ڈھیر سارا پیار. اور پہلے بات, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ تو لازمی کیا کریں, آپ کی رائے کا ساتھ ہوتا ہے. اور ایک مین تھنگ رہ گئی, اور میں ایکسپیریمنٹ چینل بنانے والا ہوں. اگر آپ کہیں گے اسی چینل کو ایکسپیریمنٹ چینل بنا دوں گا, اور ایکسپیریمنٹس ہوں گے ڈھیر سارے ایکسپیریمنٹ ہی ہوں گے, تو میں بنانے کا سوچ رہا ہوں. باقی اگر کسی کو نو کاپی رائٹ میوزک چاہیے, کمنٹ کرے یا مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کرے. انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اگر نہ دے سکوں تو یہاں پہ کمنٹ پھر آپ کر دیں. میں انسٹاگرام ذرا یوز نہیں کرتا, ٹویٹر کی آئی ڈی میں بنا رہا ہوں, بنانے کا سوچ رہا ہوں, تو ویسے میں نے بنائی نہیں ہے. تو تو ویسے میں فٹ ہونا چاہتا ہوں. اگر کوئی فٹنس جم ہے میرے ارد گرد, میں شاہکوٹ میں رہتا ہوں, اگر کوئی ہے تو کمنٹ میں لازمی کرے, ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اپنا ٹائم بھی بتائے. تو بس ٹھیک ہے, اتنی ویڈیو تھی. اگر آپ کو بہت زیادہ مزہ, دعا میں یاد رکھا, ڈھیر سارا پیار, اور اللہ حافظ. اور پاکستان زندہ باد, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے.